آپ حضرات سے سب سے انتہائی درد مندانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر اور کچھ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے جو ان کو پہنچا سکے، ہمارے پاس جانے کا راستہ نہیں ہے جو وہاں پر چلے جائیں، ہمیں لڑنا نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے جا کے ہم ان کی مدد کر سکیں، اگر مالی مدد کے ساتھ ساتھ اگر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں مگر وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. اتنے بھاری اسلحہ کے مقابلے میں، اتنی بھاری جنگی طاقت کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کو شکست نہیں دی جا سکی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرا رہا ہے. اس سے تو مانگے اور یہ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح ہمارے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. اب مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے ہی کہ ہر نماز کے بعد دعا کرے، چلتے پھرتے آدمی دعا کرے، دل پر یہ خیال مسلط رہے اس کے. یہ مگر آدمی پھر بھول جاتا ہے، یعنی دل میں خیال آتا بھی ہے مگر بھول جاتا ہے. تو میں یہ ایک ذہن میں تجویز آئی ہے، آپ حضرات امید ہے کہ اس کی تائید فرمائیں گے. ہر مسلمان اپنے 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ فلسطین والوں کے لیے وقف کر دے. 10 منٹ. اس 10 منٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کیا کرے؟ آیت کریمہ پڑھے. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تجربہ ہے. ایک تو قرآن کا وعدہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر یہ کلمات کہے تھے. تو اس گھٹن میں جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو پیش آئی تھی، اس میں آپ نے یہ پکارا اپنے پروردگار کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.